عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل چمن، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے بڑے اعزاز کے ساتھ، اور جیتے جی قدر بشر کی نہیں ہوتی پیارے، آئے گی تجھے میری یاد میرے مرنے کے بعد۔ سامعین، مجذوب سائیں لیاقت مظفر آباد کی سڑکوں پہ دیگچا گھسیٹتے ہوئے آپ کو نظر آتے رہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ساری زندگی جس کا کوئی والی وارث نہ سامنے آیا، جن کو کوئی کپڑے پہنانے والا نظر نہ آیا، جن کو کھانا کھلانے والا کوئی نظر نہ آیا، لیکن کل جب گولڑا موڑ سے اچانک ایک نامعلوم میت ملی، ہسپتال میں لائی گئی تو ہزاروں ورثاء سامنے آ گئے۔ سائیں لیاقت کے ورثاء کے جمع غفیر کو دیکھتے ہوئے کبھی کوئی مری کا رہائشی اور ان کا رشتہ دار اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگا، تو کوئی مظفر آباد کا رہائشی، کشمیر کا رہائشی ان کو اپنا وارث ظاہر کرنے لگا۔ اور جب لڑائی اس قدر بڑھی تو پھر یوں شعر یاد آیا کہ مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قدر، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے یہ دنیا۔ سامعین، ایک شخص جس نے اپنی زندگی مظفر آباد کے شہر میں گزاری اور ساری زندگی ایک مجذوب الحال زندگی گزاری، تب کوئی وارث سامنے نہ آیا، کوئی وراثت کا دعویدار نظر نہیں آیا۔ اب لڑائی یوں ہے کہ تاکہ ان کے نام کا مزار بنایا جائے اور سادہ لو عوام کو لوٹا جائے اور منافع بخش کاروبار شروع کیا جائے۔ کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ دنیا جاہلوں کی تھوک منڈی ہے۔ سامعین، مظفر آباد کی سڑکوں پہ پتیلا باندھ کے پھرنے والا یہ مجذوب سائیں لیاقت، جس کی لاوارث لاش گولڑا موڑ اسلام آباد سے ملی، کئی دن سے لاپتہ، کسی نے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی، کسی نے پوچھنے کی کوشش نہ کی۔ آج جب پیمز اسپتال میں شناخت کی گئی تو مری کے عباسیوں سے لے کے کشمیر کے لوگوں میں ایک بہت بڑا جھگڑا شروع ہوا۔ سوشل میڈیا میں پیمز اسپتال میں یہ جنگ جاری رہی۔ کشمیر کے عباسیوں اور اہلیان مری بخوبی جانتے کہ سائیں لیاقت کا مزار ان کی نسلیں سنوار دے گا، اسی لیے دونوں اطراف سے ڈیڈ باڈی کے حصول کے لیے تنازع اس قدر بڑھ گیا کہ گزشتہ شب اسلام آباد انتظامیہ نے ڈیڈ باڈی دوبارہ ایک فریق سے لے کر پیمز اسپتال کے مردخانے میں جمع کرا دی۔ مظفر آباد کے تاجروں کا ایک وفد 4 اشخاص سائیں لیاقت کا چچا اور بھتیجا ظاہر کر کے گزشتہ روز پیمز اسپتال پہنچے اور سائیں لیاقت کی ڈیڈ باڈی تدفین کے لیے حاصل کر لی۔ یہ لوگ بقول ان کے سائیں لیاقت کے مزار کے لیے جگہ کا تعین بھی کر چکے ہیں، تاہم اس بات پہ بھی تنازع ہے کہ آزاد کشمیر کے متعدد شہروں میں سائیں لیاقت کے مزار کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ سائیں لیاقت کی ڈیڈ باڈی ابھی قافلے کے ساتھ روانہ نہیں ہوئی تھی کہ مری کی عباسی برادری کا ایک بہت بڑا گروپ پیمز اسپتال پہنچا، یہ کہہ کر کہ ڈیڈ باڈی کے اوپر قبضہ کر لیا کہ مرحوم مری کے عباسی ہیں جو 30 سال پہلے گھر سے چلے گئے تھے۔ دونوں گروپوں میں شدید جھگڑے کے بعد پولیس طلب کی گئی اور سائیں لیاقت کی ڈیڈ باڈی پیمز اسپتال منتقل کی گئی۔ دونوں گروپ مزار بنانا چاہتے ہیں اور مزار کے مجاور بننے کے خواہ ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں گروپوں کو یقین ہے کہ مزار سے ماہانہ کروڑوں روپے کی آمدن ہوگی۔ وہ مجاور بن کے آنے والی ان کی نسلیں بھی خوشحالی کی زندگی گزار سکیں گی اور اطراف میں دکانیں بنا کر بھرپور بزنس ہوگا، کاروبار ہوگا، چندہ ہوگا، نذرانہ ہوگا۔ فریقین میں سے جو بھی کامیاب ہوا وہ سونے کی کان حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ سائیں لیاقت جس کی عمر ننگے ہو کر مظفر آباد کی سڑکوں کے اوپر گزر گئی، کسی نے پوچھا تک نہیں، کسی نے کھانے کا پوچھا نہیں، کسی نے لباس تک پوچھا نہیں، خود ان کے گھر والوں نے انہیں اس لیے گھر سے نکال دیا کہ کہیں وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے، کہیں وہ کسی کو مار نہ دیں، کہیں وہ کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات نہ کر دیں۔ اور آج جب ان کو علم ہوا کہ وہ لاش لاوارث پیمز اسپتال میں پڑی ہوئی ہے تو بڑے پیمانے کے اوپر یہ لڑائی پہنچ چکی ہے اور بڑے بڑے سیاستدان اور افسران بھی اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ بس یہی غم ہے کہ ہم زندہ انسان کو کبھی اس کی ویلیو نہیں دیتے، اس کی قدر نہیں کرتے، اور جب مر جاتا ہے تو ہم سب کے سب ہم ان کے مزار کے لیے، ان کی قبر کے لیے، ان کے جنازے کے لیے ڈھونڈتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ آج پورے مظفر آباد کی سڑکیں بند ہو چکی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کل جب یہ شخص زندہ تھا تب اس کی قدر کسی نے نہ کی،
تب اس مجذوب الحال کا حال کسی نے نہ پوچھا، تب اسے ولایت کے درجے پہ کسی نے نہ چھوڑا، لیکن آج یہ سب سے بڑے ولی بھی، سب سے بڑے مجذوب بھی، سب سے بڑے اللہ کے نیک بندے بھی، اور اب ان کے نام کی کرامات کا سلسلہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی سائیں لیاقت جیسے لوگوں کی جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم و دائم ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے سے ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔